صاحب ایسا کیوں ہے جو بھی امن کی بات کرتا ہے وہ اس ملک میں غدار قرار دے دیا جاتا ہے؟ خاص کر پختونوں کے حوالے سے اگر وہ امن کی بات کریں، اپنے حق کے حوالے سے بات کریں تو وہ برے ہو جاتے ہیں ریاست کی نظر میں، ایسا کیوں؟ دیکھیں، ریاست کے حوالے سے جہاں امن کی بات ہے یا حقوق کی بات ہے جو ریاست کے اندر، تو یہ ان کے لیے مشکل ہے. لیکن اگر آپ بندوق کی بات کریں، دہشت گردی کی جو لوگ بات کرتے ہیں یا بندوق کی بات کرتے ہیں یا دہشت گردی کروایا کرتے، اس ریاست کے اندر ان کو بڑی فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے، سہولیات بھی ہے ان کو. مطلب ہے وہی ان کو اس ریاست کے تابعدار ایسا کر لے کہ وہ سمجھے. لیکن جو آئین کی بات کرتا ہے، امن کی بات کرتا ہے، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ اس ریاست کو ایسے جگہ پالیسی ایسی رہی ہے کہ یہاں پہ اس ریاست کو صرف ہی بندوق کے لیے بنایا گیا ہے. جو بات کرتا ہے اور ریاست کا آج تک اگر آپ دیکھیں، بنگالیوں سے لے کر ابھی تک ریاست کی پالیسی جو ہے نا وہ بندوق ہے. تو آج تک ہم نے نہ معاشی، نہ سیاسی، نہ استحکام والی پالیسی اختیار کی ہے، بلکہ ہم نے جہاں پہ بھی یہاں پہ ہوا ہے، اور یہ بندوق ہم نے اپنے لیے نہیں اٹھایا ہے، یہ ہم نے دوسروں کی پالیسیوں کے لیے اٹھایا ہے، اور نقصانات ہم نے اٹھائے ہیں. اور جو انڈائریکٹ فوائد ہے وہ ریاستیں جو دوسری بیرونی پالیسیاں ہیں وہ لے رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تقریباً 1948-49 سے لے کر ابھی تک جو جنگ چل رہی ہے، اس میں ہم نے کتنے نقصانات کیے؟ آیا ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا صرف اسی جنگ ہمارا کاروبار ہوگا؟ یہ ریاست جنگ کی بنیاد پہ چلے گی، لوگوں کا خون بہے گا تب مطلب ہے یہ چیزیں چلے گی. مطلب ہے ان کی ڈالر جو امریکہ کی طرف سے آ رہی ہے، اور یہ ریاست پیٹرول کی بجائے جو گاڑی پیٹرول پہ چلتی ہے، یہ ریاست خون پہ چلایا جا رہا ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی جو قانون کی سپریمیسی ہو، قانون یا آئین کی بالادستی ہو، یہاں پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. برابری کی بنیاد پہ لوگوں کو اپنے حقوق دینے چاہیے. اور ساتھ ہی ہم یہ کہہ رہے کہ جو جمہوری طریقہ کار ہے، مطلب ہے یہاں پہ سیاسی لوگوں کو اپنے نظریات کے مطابق آزادی دینی چاہیے. آپ کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئیں، آپ قید میں رہے اور آپ کے ساتھ ظلم ہوا. آج عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے؟ ریاست دیکھیں، سیاسی زندگی میں یہ چیزیں قید و بند، صحبت برداشت کرنا، گرفتاریاں، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن اس میں یہ ہوتی ہے کہ قانون کے مطابق پھر بندہ مطمئن بھی ہوتا ہے، اور قانون کا جب کورٹ کا پروسیس چل بھی رہا ہوتا ہے تو پھر وہ بندہ کہتے ہیں کہ ایک طریقہ کار میں چل رہا ہوں. تو اس ریاست کے اندر تو وہ چیزیں چل نہیں رہی ہے. اور ساتھ ہی جہاں تک عمران خان تک، ہم نے پہلے بھی ان کے خلاف جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ان کے خلاف کارروائی کی گئی تھی، ہم نے اس کی بھی مخالفت کی تھی، اور آج بھی اس کے قید و بند کی ہم مخالفت کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر بندے کو اپنی سیاسی سوچ کے مطابق آزادی دینی چاہیے، اور کسی نے مقابلہ کرنا ہو تو بہترین نظریات کے ساتھ، بہترین منشور کے ساتھ کیا جائے. تو آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی مطلب جن کو بھی جبراً گرفتار کیا جاتا ہے، اور قانون میں اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو، یا مطلب مرشلہ والے جیسے قوانین، اب میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے بدترین دور جا رہا ہے. تو ہم نے ہمیشہ مخالفت کی ہے، اور جمہوری طریقے میں جس کے ساتھ بھی زیادتی کی جا رہی ہو ہم اس کی مخالفت کریں گے. کہ آپ اور حکومت وقت ایک پیج پہ بیٹھ کے جو بھی آپ کے مطالبات ہیں آپ ان کے سامنے رکھیں، یا پہلے ایسی کی کوشش کی گئی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک حکومت کے ساتھ بیٹھنے کی بات ہے، حکومت کے ساتھ مذاکرات کی، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس ریاست میں کوئی اعتبار کی پوزیشن ہے؟ آج تک تو میرے خیال میں اس ریاست نے جو بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہے اور جس نے بھی بات چیت کی ہے، ہم تو قانون کی بات کرتے ہیں، ہم تو آئین کی بات کرتے ہیں، ہم تو حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم تو اس ریاست کے اندر امن کی بات کرتے ہیں. تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم بیٹھنے کی کیا بات ہے؟ وہ بالکل یہ چیزیں لائے نا، جو جمہوری طریقے سے جو آئین میں موجود ہے وہ یہ چیزیں لائے، ہمارے بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. مطلب اس میں تو بیٹھنے کی، پھر جو بھی مطلب بات کرے گا ریاست کے خلاف یا ریاستی اداروں کے خلاف یا ریاست کی پالیسیوں کے خلاف، تو لازماً لوگ سمجھیں گے کہ غلط ہے. لیکن جب ریاست کی پالیسی ہی جبر ہو، تشدد ہو، ناانصافی ہو، اور لوگوں پہ ظلم کیا جا رہا ہو، اور لوگوں کا مرنا، لوگوں کا خون بہنا، اور لوگوں کو تکلیف دینا ریاست کی کاروبار ہو، تو میرے خیال میں ہم اس کی مخالفت کرتے رہیں.